بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سوال یہ تھا کہ نماز میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دانتوں میں پھنسا ہوا کوئی ذرہ حلق میں اتر جاتا ہے اور بعض اوقات اس کا ذائقہ بھی محسوس ہو جاتا ہے، تو اس صورت میں نماز کا کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں، اچھی طرح یاد رکھیں کہ منہ میں جب کوئی چیز پہنچ جاتی ہے تو وہ ایک طرح سے منہ کا ایک حصہ ہی بن جاتی ہے، گویا کہ وہ اندر اتر گئی ہے۔ اب اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر وہ حلق سے اتر جاتی ہے، اگر اتنی بڑی ہے کہ چنے کے برابر ہو، اور چنا تو کافی بڑا ہوتا ہے، ہماری اتنی موٹی داڑھی بھی نہیں ہے کہ اس میں چنا پھنس جائے، پھر بھی بہرحال اگر چنے کے برابر ہو اور اندر اتر جائے تو پھر اس کا حکم یہ ہوتا ہے کہ اس سے نماز فاسد ہو جائے گی۔ اس کا استثناء اس لیے رکھا کہ اتنی بڑی چیز عموماً منہ کا حصہ بنتی نہیں ہے، دانتوں کے اندر مسوڑوں کے اندر پھنستی نہیں ہے، تو یہ گویا کہ باہر سے ہی اندر گئی ہے۔ اور اگر کوئی داڑھوں کے اندر پھنسی ہوئی چیز ہے، وہ گویا کہ ایک منہ کا حصہ بن چکی ہے، اگر چنے سے کم ہے تو پھر وہ اگر اتر جاتی ہے تو کوئی اس میں حرج نہیں، چاہے ترشی یا مٹھاس سی محسوس بھی ہو جائے۔ ہاں، یہ ضرور اچھی طرح یاد رکھیں کہ اگر کسی نے چینی تھوڑی سی منہ میں رکھ لی اور پھر نماز شروع کر دی، اب وہ چینی گھلی اور اس نے اس کو حلق سے اتارا اور باقاعدہ مٹھاس محسوس ہوئی، تو بالکل نماز فاسد ہوگی، کیونکہ یہ جو ذرات، یہ اب ایسا نہیں ہے کہ داڑھ کے اندر پھنس گئے تھے، کہیں باقاعدہ اس نے ایک چیز منہ کے اندر رکھی ہے، اسے گھولا اور پھر اس کو اتارا ہے، تو اس کا الگ حکم ہوتا ہے۔ ہاں، باہر سے اگر کوئی شخص تل کے برابر چیز بھی منہ میں لے جائے اور چبائے بغیر اندر اتار جائے تو نماز فاسد ہوگی، اور اگر تل نماز کے دوران منہ میں رکھا اور چبا کے اتارا تو پھر یہ مکروہ تحریمی ہے، اس سے نماز فاسد نہیں ہوگی، کیونکہ چبا لیا اس نے، وہ داڑھ کا وہی منہ کا حصہ بنا، پھر تھوڑا بہت اترے گا تو وہ معاف ہوگا، لیکن ایسا کرنا سخت مکروہ ہے، اور بار بار کرے تو نماز کے فساد کا حکم بھی ہوگا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ داڑھ میں کوئی چیز پھنسی ہو، چنے کے دانے سے کم ہو، اب وہ حلق میں اچانک اتر گئی ہے، تھوک کے ساتھ جیسے اتر جاتی ہے، تھوڑا بہت ذائقہ بھی محسوس ہوا، تو اس سے نماز کے فساد کا کوئی تعلق نہیں ہے۔